اللہ رب العزت ہم سب کو علم، علماء اور طلباء ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میرا موضوع علم، علماء، طلباء کی فضیلت ہے۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جب انسان کو علم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے کافی ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور جن لوگوں نے علم کی مٹھاس، علم کی روحانیت اور علم کے وقار کو پہچان لیا، رب نے انہیں دنیا میں بھی عزت بخشی اور رب نے انہیں قبر میں بھی عزت بخشی، اور رب کائنات انہیں قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے۔ میرے رب کو اگر کوئی چیز دنیا کی پیاری ہوتی تو قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر کرتا، لیکن غور فرمائیے تو رب کائنات نے بھی قرآن میں جب پہلی آیت اتاری تو اس میں بھی ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ میرے رب نے قرآن کی پہلی آیت اتاری تو اس میں پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں بھی علم کی فوقیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں بھی علم کی بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ علم کتنی عظیم چیز ہے، یہ گمشدہ مومن کی میراث ہے۔ جب کسی مومن کو مل جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی میرے رب نے کئی لوگوں کو نبوت اور ملک کی بادشاہی بھی عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ میرے رب نے ایک جانب دنیا کو رکھا، بادشاہت کو رکھا، دوسری جانب رب نے علم کو رکھا۔ فرمایا پیارے سلیمان، اس میں سے جو چننا ہے چن لے، دنیا کو چن لے تیری مرضی، علم کو چن لے تیری مرضی۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے علم کو پسند کیا تو رب تعالیٰ نے علم کی بدولت نبوت اور دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا بدلہ ہے کہ ایک انسان علم کے ذریعے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبوت بھی پا رہا ہے، رب کی بارگاہ سے پوری دنیا کی بادشاہت بھی پا رہا ہے۔ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں رب نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ کا تخت سلیمانی جہاں آپ کا آرڈر ہوتا تھا، جہاں دل کی کیفیت ہوتی تھی، اڑا کر تخت وہاں اسی ملک میں لے جاتا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کے وسیلہ سے ہی رب نے نبوت اور رب نے بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الاسنا، آپ نے بہت پیارا شعر عربی میں پڑھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رضینا
العلم باق لا يزال. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الاسنا آپ ارشاد فرماتے ہیں رضینا بقسمت الجبار فینا. فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لنا علم جس رب نے ہمیں علم عطا کیا ہے. وللجہال مال لیکن جاہل لوگوں کو دنیا کا مال عطا کیا. فرمایا علی رب کی تقسیم پہ راضی ہے کہ علم کی دولت علی کو رب نے عطا فرمائی ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بے شک مال جس کی ہر بندے کو فکر ہوتی ہے، راتوں دن اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے فرمایا بے شک مال یفنا عن قریب، ان قریب مال تباہ و برباد ہونے والا. ان قریب مال اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. فرمایا علم ایسا دوست ہے نہ دنیا میں سنگت چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ حشر والے دن چھوڑے گا. فرمایا علم ایک ایسا روحانی دوست ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پائے گا، اور قیامت والے دن بھی یہ علم تمہارا باقی رہے گا. مال کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، لیکن علم انسان کو پریشان نہیں ہونے دیتا. غور کیجئے گا، جب عالم دین علم کی سوغات حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو علم اپنا ثمرہ اور پھل سے دیتا ہے. دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے اسے وہ دماغ سے خالی کر دیتا ہے. صرف علم کی مٹھاس اس کے دماغ میں اترنے لگ جاتی ہے. فرمایا اگر دنیا کی مصیبتوں سے بچنا ہے تو پھر کیا کرو؟ علم پڑھنا شروع کر. علم پڑھنا شروع کر دو، اور پھر میرے رب نے سورہ انبیاء 17 پارہ میرے رب نے علم والے اور بے علموں کے بارے میں کیا ذکر فرمایا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تمہاری سبحان اللہ ڈھیلی آئیے، محبت سے بولے سبحان اللہ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا میرا ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے. فرمایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، ان کی کوئی مماثلت نہیں ہے، ان کی کوئی یگانگت نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے. علم والوں کی اپنی شان ہے، بے علم والے وہاں پہنچ نہیں سکتے جہاں علم والوں کا مقام ہے. اب غور فرمائیے، رب نے علم والوں کا اسٹینڈرڈ بلند کیا، علم والوں کا وقار بنایا تو رسول اللہ کی زبان سے. اور رب کسی اور جانب سے بھی کہہ سکتا تھا کہ محبوب اعلان کر دو
یا کسی اور کو کہو کہ اعلان کر دے، لیکن نہیں، رب نے خود اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، فرمایا محبوب تو اعلان کر کہ علم اور بے علم، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا دنیا میں بھی علم والوں کا پورا امتیاز بلند رہے گا اور قیامت والے دن ہی علم والوں کی عزت بلند رہے گی۔ اب اور فرمائیے، 22واں پارہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور کیجیے گا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر 22واں پارہ، میرا رب دوسرے مقام پر علم والوں کا ایک وصف بیان کر رہا ہے۔ عالم کا وصف کیا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ کوئی پی ایچ ڈی کر لے کسی ڈاکٹریٹ میں یا کسی سائنس میں یا کسی سائیکالوجی میں تو کہا جاتا ہے جی یہ بڑا علم والا ہے۔ علماء نے کہا علم والا وہ ہے جو قرآن کا مفسر ہو، جو حدیث کا محدث ہو، جو فقہ کا عالم ہو، جو فقی ہو، فرمایا اسے قرآن نے عالم کہا۔ اور فرمائیے اب عالم کی شان کیا ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ، لفظ انہ لگایا، صبغۃ اللہ، ذرا غور کیجئے گا، ان انک ان لیکن لیت العل ناصب و اسمن رافع در خبر زد ما ولا، جس نے پڑھا ہے کہا نحو میں ان وہاں لگتا ہے جہاں بات کو مضبوط کرنا، بات کو مضبوط کرنا ہو، جہاں بات سٹرونگ ہو، جہاں کوئی انسان کو شبہ نہ ہو، فرمایا وہاں انہ لگتا ہے۔ رب نے عالم کی بات کرتے ہوئے مخلوق کو سمجھایا، فرمایا عام کلام نہ سمجھنا، یہ ہم انہ لگا کے اس کلام کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ کلام عام نہیں، بات عالم کی ہو رہی ہے، رب انہ لگا کر اسے مضبوط کر رہا ہے، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا داروں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ عالم کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کی بات کو رب اپنے عربی کلام کے اندر گرامر میں اتنا مضبوط کرتا ہے۔ جب رب کے دربار میں عالم اتنا مضبوط ہے تو دنیا دار کی آنکھوں میں بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ محبت سے بولیے، غور فرمائیے، فرمایا انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من عبادہ العلماء، فرمایا جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے۔ اب کیا دوسرے لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں؟ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں ڈرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا علماء، علماء ڈرنے والے۔ فرمایا یہ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا عالم اللہ کے دربار میں ڈر والا ہوتا ہے، اور جسے ڈر حاصل ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جسے رب کا ڈر حاصل ہو گیا اس نے مقام ولایت کو پا لیا۔ اور فرمائیے اس آیت کریمہ سورہ فاتر کی، اس آیت کریمہ کو دیکھیے 22ویں پارے کی، اور دوسری جانب سورہ یونس 11ویں پارے کی آیت کریمہ کو اٹھائیے، ان کو ذرا ملائیے تو وہاں سے نتیجہ کیا نکلے گا، غور فرمائیے، ذرا محبت سے بولتے جائیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ فاتر میں فرمایا عالم اللہ سے ڈرنے والا، اور پھر فرمایا خبردار اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہیں،
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں غور کا مقام ہے، میرے رب نے عالم سے کہا جو ڈرنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں کائنات میں رب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور پھر فرمایا انا اتقاکم، فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب میرے نبی کا یہ حکم ہے، فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں، سب سے زیادہ رب کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ اعلمکم کا صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، اور فرمائیے گا اب عالم کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا النظر الی البحر عبادہ والنظر الی العالم عبادہ، فرمایا سمندر کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ اب اور کیجئے گا، رب تعالیٰ نے قرآن کا وارث کسے بنایا؟ یہ بھی سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر 32 ہے۔ میرے رب نے قرآن کے اندر قرآن کے ورثاء کا ذکر کیا کہ قرآن کا وارث کون ہے۔ آج کل کے دور میں سرگودا کے اندر کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ غربت نے آنکھوں پر ایسی پٹی ڈال دی، مہنگائی نے ایسی پٹی ڈال دی، قرآن کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ 36 چک کے اندر قرآن جلایا گیا، سرگودا کے اندر کسی کو کوئی خبر نہیں۔ چڑا والا میں قرآن جلایا گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ حکومت تو ویسے بے غیرت ہو چکی، لیکن عوام کی حالت بھی بغیر جگر خون ہے۔ غور فرمائیے، اگر کوئی قرآن کی آواز اٹھائے کہا جاتا ہے یہ ملا روڈ بند کرنے کے لیے آ گئے۔ بات ملا کی نہیں ہے، بات رب کے قرآن کی ہے، اور رب کے قرآن کا وارث جسے رب نے بنایا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے، محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ مالک کس کو؟ فرمایا اصطفینا من عبادنا، فرمایا بندوں میں سے جسے رب نے چن لیا۔ نبیوں میں سے نہیں، رسولوں میں سے نہیں، فرمایا بندوں میں سے جسے رب نے چنا، اورثنا، اسے ہم نے قرآن کا وارث بنایا۔ اب قرآن کا وارث کون ہے؟ 3 کیٹیگریاں، 3 گروہ، 3 جماعتیں میرے رب نے بیان کی۔ فرمایا ان میں سے ایک جماعت وہ ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا اپنی جان پر ظلم بھی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ ہے عالم لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، ہے عالم، فرمایا اسے بھی رب تعالیٰ نے قرآن کا وارث کہا۔ پہلی بات، بڑی عجب بات ہے، علم کی شان ہی اتنی بلند ہے۔ فرمایا عالم چاہے علم کے اندر نہ بھی رہے، پھر بھی فرمایا رب نے وہ قرآن کا وارث ہے۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، فرمایا بعد متوسط، فرمایا آدھا علم پر عمل کرتا ہے، آدھی دنیا داری کی طرف چلتا ہے۔ فرمایا مقتصد ہے، اقتصادی ہے، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے ایسے عالم کو بھی قرآن کا وارث کہا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِنَفْسِهِ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرا فرمایا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا عالم ہے،
رب تعالیٰ نے اسے بھی قرآن کا وارث بنایا۔ تین قسم کے عالم کا ذکر کیا۔ پہلا وہ عالم جو اپنی جان پر ظلم کرے، اسے بھی قرآن کا وارث قرار دیا۔ دوسرا وہ مقتصد، متوسط درجے میں چلنے والا، آدھی نیکی کی طرف ہے آدھا برائی کی طرف ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرا سبقت لے جانے والا۔ میرے نبی نے فرمایا سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، فرمایا ان کی تو شان ہی بلند ہے۔ فرمایا مقتصد، میرے نبی پاک نے فرمایا مقتصد وہ ہے جسے علم کی بدولت بخشا جائے گا، اور تیسرا ظالم، فرمایا عالم ظالم بھی ہو تو رب مغفور ہے، رب سے بخشنے والا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ بھی قرآن کا ایک وتیرہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی قرآن نے اپنی وراثت کا حق عطا کیا ہے، لیکن جان بوجھ کے ظالم نہ بنے، عالم ظالم نہ بنے، عالم سابق بالخیرات رہے تو بڑی بات ہے، بہت بڑا درجہ دیا جائے گا۔ اور فرمائیے گا عالم کی شان اور علم کا مقام کیا ہے۔ اور حضرت قبیصہ جن کا ذکر ایک دن صبح کے وقت میں نے سنایا، صحابی رسول حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے نبی کے دربار میں آ رہے ہیں، اپنی چھڑی کے سہارے پہ آ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرے نبی پاک کے دربار میں آئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے قبیصہ ما جاؤکا، کدھر آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں علم سیکھنے آیا ہوں، 80 سال عمر ہے، حضرت قبیصہ کی صحابی رسول ہیں۔ آج اگر کسی کو کہا جائے جناب قرآن سیکھیے، اسا جی بڈھے تھی گئے، اسا جی ہوں اس قابل نہ رہے، بھیڑ دی وقت ہوا بابا جی میدان چوس، اگر ان کو کوئی بات کہے نا تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے گل کی تھی میں تیری ایسی دی تیسی کر دے سا، لیکن اس کو کہا جائے نا قرآن پڑھنا ہے یا دین سیکھنا ہے، وہ جی ویکھو جی ساڑی داڑھی چٹی ہو گئی ہے جی، ہونا سانو تو کیا دیو جی، چھوڑ دیو جی۔ میں نے کہا حضرت قبیصہ کو دیکھیے، میرے نبی کے دربار کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، عمر 80 سال ہے، کہاں آئے ہیں؟ کہاں آئے ہیں؟ علم سیکھنے آئے، میرے نبی کے دربار میں آ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھٹکا نہیں ہے، آپ کو مبارکباد دی ہے، یہ میرے نبی کا وتیرہ ہے۔ فرمایا جو بھی ہمارے دربار میں علم سیکھنے آتا ہے، نبی پاک ایک نعرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں مرحبا بطالب العلم، علم سیکھنے والے کو مرحبا، علم سیکھنے والے کو جی آئینو۔ فرمایا میرے نبی پاک کرتے ہیں مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا جی آئینو۔ فرمایا تو نرم زمین پہ آیا ہے اگر علم سیکھنے آیا ہے۔ اب غور کیجیے، حضرت قبیصہ صحابی رسول آ گئے، میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا اتنی عمر میں کیا سیکھے گا، یہ نہیں کہا، فرمایا یا قبیصۃ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا غفرت لك۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے قبیصہ، جب تم کسی ٹیلے کے قریب سے گزرے ہو، کسی ٹبے کے قریب سے گزرے ہو، کسی پتھر کے قریب سے گزرے ہو، کسی درخت کے قریب سے گزرے ہو، کسی دیوار کے قریب سے گزرے ہو، فرمایا جہاں جہاں سے گزر کے آئے ہو وہاں وہاں کی زمین بھی، درخت بھی، پتھر بھی، ڈھیلے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب بڑی 28 پارے کی سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ، فرمایا علم والے کی شان کیا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
فرمایا تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں رب ان کا سٹینڈر بڑا بلند کر دیتا ہے، ان کا مرتبہ بڑا بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اوت العلم درجات، فرمایا علم سیکھنے والوں کے درجے رب بلند فرماتا ہے، علم سیکھنے والوں کے درجے رب بلند فرماتا ہے۔ آج کی چاشنی کے لیے سلطان باہو کو بھی پڑھ دیتا ہوں، میں نے بڑی مشکل سے یہ شعر ڈھونڈا علم کے بارے میں۔ حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ علم علم باجو فقری کماوے کافر مرے دیوانہ انجار حق باؤ دا نعرہ لانا تے پھر وہ چپ کر کے بیٹھے نا، میرے خیال ٹکر کو نو کھا کے آئے بھوکے آئے بیٹھے ہو، میں تے بعد اچ کھانا، لیکن تہاڈی حالت اتنی کمزور ہے، پتہ نہیں ڈرے بیٹھے ہوندے ہو ہر جمعے تے محبت نال بولو حق باہو حق باہو علم باجو فقری کماوے تے کافر مرے دیوانہ باہو کیا فرماتے ہیں؟ علم کے بغیر کوئی فقیری کرے تو وہ کافر مرے گا، علم کے بغیر کوئی فقیری کرے تو کافر مرے گا۔ فرمایا سہ وریاں دی کرے عبادت چاہے کئی سال راتیں جاگتا رہے، فرمایا پھر بھی علم کے بغیر کئی راتوں کی سالوں کی جاگتے رہنا، فرمایا اللہ سے بیگانہ رہے گا، رب کی پہچان حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا رب کی پہچان اسے حاصل ہوتی ہے جو علم کی خیرات ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ غفلت کو نہ کھل سے پردے کہ دل جاہل بت خانہ سلطان باہو فرماتے ہیں رب کو بھی حاصل کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم باچو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، فرمایا کافر دیوانہ ہو کے مرے گا تو جب تک تیرے اندر علم کی روحانیت نہ ہوئی۔ فرمایا تجھے صرف فقیری کام نہیں دے گی، فقیری تب کام دیتی ہے جائے علم کی بھی سوغات اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آخری بات کرنے چلا ہوں، وقت بہت ہو گیا، میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے، اور فرمائیے قیامت کا دن ہوگا، دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا یا معاشر العلماء انی لم ادا علمی فیکم الا بعلمیکم بکم ولم ادا علمی فیکم لأعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم۔ میرے رب فرمائے گا
سارے لوگ جب جا رہے ہوں گے علماء کو کھڑا کر دیجئے، علماء کو رب تعالیٰ روک دے گا، اے علماء میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں قیامت والے دن عذاب دوں، فرمایا تمہیں علم اس لیے دیا تھا کہ قیامت والے دن بھی تمہاری عزت کو ظاہر کروں، فرمایا اذهبوا جاؤ جاؤ قد غفرت لکم، رب نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ لوگ حساب و کتاب کی لائن کے اندر جا رہے ہوں گے، فرمایا علماء کو کھڑا کر دیجئے گا، علماء کو کہا جائے گا حساب کی طرف نہ جاؤ، رب نے تمہیں اس لیے نہیں علم دیا تھا کہ تم بھی حساب قیامت والے دن دو، فرمایا علم کی بدولت بغیر حساب و کتاب کی جنت کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا ہو بازار والوں، حضرت ابو ہریرہ کی طرف لوگ توجہ متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ مسجد نبوی میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جا کے لے لو اپنا حصہ، اب اور کرنا۔ بازار والے دوڑ پڑے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، وہ بھی دنیا دار اور بازار والوں کو کہا جائے مسجد کے اندر ہزار ہزار مل رہا ہے، جو اسی والی مسجد میں جاتے وہ بھی دوڑ کے ادھر ہی آئے گا، ایک 1000 روپے، وہ بھی مرکزی مسجد ہے، نہ چھوڑیں دے اکا حاجی ثناء اللہ بھی نظیریں ضرور بھیجے سی وان مان جلدی کر، بڑا موقع ہی محبت نال بول سبحان او بازار والوں جاؤ رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جا کے لے لو۔ لوگ دوڑ پڑے، مسجد میں آئے، واپس لوٹ گئے، ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تو نے ہمیں بے وقوف بنایا، وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، کہاں بھیجا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کوئی بھی مسجد میں نہیں ہے، کہا ہاں ہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ حرام و حلال کی تمیز میں بیٹھے ہیں، کچھ فقہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں میں چھان بین کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والے، علم پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، فرمایا وَيْحَكُمْ فَدَالَكَ فَدَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ، فرمایا تباہ و برباد ہو تم، فرمایا یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے، قرآن پڑھنا رسول اللہ کی میراث ہے، علم سیکھنا رسول اللہ کی میراث ہے۔ فرمایا تم کدھر بیٹھے ہو؟ تم کہتے ہو بازار میں بیٹھنے سے لذت ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ کی میراث حاصل کرنی ہے تو مسجد میں آؤ، قرآن پڑھو، رسول اللہ کی میراث حاصل کرنی ہے تو فقہ پڑھو، رسول اللہ کی میراث حاصل کرنی ہے تو نوافل پڑھو۔ آج مخلوق کدھر جا رہی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، محاسبہ کیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن نصیب فرمائے اور اللہ علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی میراث نہ پوچھو۔ خیرات کی جگہ میں ہاں میں نے میراث لگایا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی میراث نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ آئیے آئیے اپنی اولاد کو رسول اللہ کی میراث سکھائیے، آئیے اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے، آئیے اپنی اولاد کو علم فقہ سکھائیے،
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضرت امیر معاویہ کی حدیث کا اس راوی یہ ہے، آپ نے فرمایا رب جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے فقہ کی سمجھ عطا کرتا ہے. اب غور فرمائیے گا، میرے نبی پاک نے فرمایا جو علم کی مجلس میں شریک ہوا، 1000 نوافل پڑھنے والے، 1000 روزہ رکھنے والے، 1000 بار جنازہ پڑھنے والے سے اس طالب علم کا مقام بڑا ہے جو ایک لمحہ مجلس فقہ پہ بیٹھ گیا. کوئی 1000 نافل پڑھے اپنی جگہ، کوئی 1000 بار جنازہ پڑھے اپنی جگہ، کوئی 1000 بار مریض کی عادت کرے اپنی جگہ. فرمایا ادھر ایک طالب علم شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لے، فرمایا ایک طالب علم کا وقار علم اور ایک طالب علم کا درجہ ان عبادت گزاروں سے رب کے حضور بڑھ جائے. اللہ ہمیں علم کی قدر اور علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا